تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. ایک شعر ہم اکثر پڑھتے ہیں اور وہ شعر محفلوں میں بھی بڑا پڑھا جاتا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا. ایک دن کوئی بندہ مجھے یہی شعر سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کے حضور کا دور نصیب ہوا ہوتا, کاش ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو پھر ہم غفلت کی زندگی نہ گزارتے, ہم عبادت کی زندگی گزارتے. جیسے صحابہ کرام ہر وقت حضور کے دین کے لیے کوشاں رہتے تھے ویسے ہی ہم کوشاں رہتے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا حضور آج موجود نہیں ہے؟ حضور آج بھی موجود ہے. آج حضور کے دین کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت کے لیے اپنے قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ آج کیوں غفلت کی زندگی گزارنے میں موجود ہو؟ آج کیوں غفلت کی زندگی گزارنے پر ضد کر رہے ہو؟ حضور تو آج بھی موجود ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ارے حضور تو آج بھی موجود ہے, تو آج حضور کے دین کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انڈیا میں دو لوگ تھے, وہ قرآن مجید کے حافظ تھے اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے. کہا وہ قرآن پڑھتے بھی شہر میں نہیں تھے, شہر سے باہر نکل کر ٹیلوں پر بیٹھ کر رات کو قرآن مجید کا دور کرتے اور ان کا قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آنکھیں بند کر لیتے اور ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے. کہا ایک رات وہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ گھوڑوں کی دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ گھوڑے ان کے قریب آ کر ہی کھڑے ہوئے. چند لمحے کھڑے ہوئے پھر وہ گھوڑوں کا لشکر چلا گیا. انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی, وہ ویسے ہی قرآن پڑھتے رہے, ایک دوسرے کو سناتے رہے. تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ایک گھوڑ سوار اور آیا اور اس گھوڑ سوار نے آ کر سوال کیا کہ اے قرآن پڑھنے والوں یہ تو بتاؤ کہ حضور کدھر گئے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں یہ تو بتاؤ کہ حضور کدھر گئے ہیں؟ کہا حضور آئے تھے. کہا ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. کہا ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے, ہم نے یہ سنا کہ گھوڑے آئے اور تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر واپس چلے گئے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو ہریرہ ہوں. کہا آج مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میرے ہندوستان کے اندر دو بڑا عشق سے قرآن پڑھنے والے میرے امتی موجود ہیں, آج میں ان کا قرآن سننے جاؤں گا, اے صحابہ تم بھی میرے ساتھ چلنا. کہا حضور آئے تھے اور تم قرآن پڑھتے رہے. تو حضور آج بھی موجود ہے, تسلیم کے طیبہ ہے بہت دور نظر سے, سرکار قریب ہے مگر جان و جگر سے. تو آج حضور کے دین کی نصرت کیجئے. اللہ رب العزت بھی کریم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم, اور ان دونوں کریموں کے درمیان ہم موجود ہیں. ایک اعرابی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ابھی نصیب نہیں ہوئی تھی, کعبۃ اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور یا کریمو کا ورد کر رہے ہیں. پہلے میں کریم کا معنی بتا دوں کہ کریم کا معنی کیا ہوتا ہے. کریم کا معنی جو مفسرین نے اور محدثین نے لکھا وہ یہ ہے کہ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو مانگنے والے کی سوچ سے زیادہ عطا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا یہ اسم طواف کعبہ کے دوران وہ عربی پکار رہے ہیں یا کریمو یا کریمو. آپ سب بھی پڑھ لیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا ورد کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں. وہ عربی یا کریمو کا ورد کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت کا یہ اسم بڑا پسند تھا. حضور بھی اس عربی کے پیچھے پیچھے اسی یا کریمو کا ورد کر رہے ہیں. جب اس عربی نے غور کیا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے والا بھی وہی پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور جب حضور کے بددعا چہرے کی زیارت ہوئی نا تو کہنے لگے اگر آپ اتنے سونے نہ ہوتے نا تو میں مدینہ جا کر اپنے حضور سے آپ کی شکایت کرتا. اگر آپ اتنے سونے چہرے والے نہ ہوتے تو میں مدینہ جا کر حضور سے آپ کی شکایت کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور حضور نے فرمایا جن سے تو نے شکایت کرنی ہے میں ہی تیرا وہ نبی ہوں. اب حضور کی زیارت نصیب ہو گئی, صحابی کے مرتبے پر پہنچ گئے. انہوں نے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت خود ہمارا حساب لے گا یا فرشتوں سے کہے گا کہ ان کا حساب لے لو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت خود ہمارا حساب لے گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس صحابی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ کہنے لگا کہ پھر تو ہم بخشے گئے، پھر تو ہم بخشے گئے۔ حضور نے فرمایا تو اس بات پر اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ اس عرابی نے، اس صحابی نے جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ہمارا حساب و کتاب ہماری ماں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ہماری ماں تو ہمیں کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گی، تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے ہمیں دوزخ میں ڈالے گا؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قربان جاؤں اس صحابی کے قدموں کی خاک ملے میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں جس کے الفاظ سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس صحابی نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس صحابی نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، کہ انہوں نے کہا کہ جب ہماری ماں ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتی تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے؟